جی السلام علیکم دوستو، میں ہوں جنید نور۔ آج گورنمنٹ جاب چینل سے آپ کے لیے ایک زبردست ویڈیو لے کر حاضر ہوئے ہیں۔ جیسا کہ آپ کو پتہ ہے، ہمارے اس چینل گورنمنٹ جاب چینل سے آپ کے لیے آن لائن تیاری کروا رہے ہیں۔ انسپیکٹر ANF جو ہے اس کے لیے اسپیشل ہم تیاری کروا رہے ہیں، تو اس کے لیے آج ہمارا 3rd لیکچر ہے۔ تو چلتے ہیں ہم اپنے فرسٹ MCQs کی طرف۔ تو سب سے پہلے ہمارے پاس موجود ہے شیر شاہ سوری ریئل نیم۔ اب شیر شاہ سوری کہاں سے بلانگ کرتے تھے؟ یہ افغانستان میں رہتے تھے۔ تو اس کا اصل جو نام تھا یہ فرید خان ہے۔ اسی سے ریلیٹڈ ہمارے پاس 4-5 اور MCQs بھی بنتے ہیں۔ تو سب سے پہلے یہ 1472 میں یہ جو تھا یہ وہاں سے آیا تھا بر صغیر میں۔ پرشین ان کی لینگویج تھی۔ آپ کو پتہ ہے آج بھی جو ہے موسٹلی افغانستان میں اور ایران میں پرشین لینگویج بولی جاتی ہے۔ تو یہ پرشین تھا، ان کی پرشین لینگویج۔ تو یہ 1472 میں یہ افغانستان سے سب کانٹیننٹ میں آیا تھا۔ تو اس کا اصل نام فرید خان تھا، اور اس کی جو ڈینسٹی تھی 1486 سے لے کر 1545 تک اس نے رول کیا ہے سب کانٹیننٹ میں، ٹھیک ہے۔ تو اس کے بعد اس کا ایک اور MCQs ہمارے پاس بنتا ہے۔ اس نے جو ڈینسٹی تھی اس کا نام تھا سوری امپائر ان انڈیا، اور اس نے جو اپنا کیپٹل بنایا تھا انڈیا میں ساسرام کیپٹل تھا، جو آج کل ماڈرن دور میں ہم اس کو انڈیا میں بہار کہتے ہیں۔ یہ بہار ضلع ہے ان کا، انڈیا میں اس کو ساسرام کہتے تھے پہلے جب شیر شاہ سوری کی یہاں پہ گورنمنٹ تھی۔ تو اس نے کیپٹل ساسرام کو بنایا تھا، ٹھیک ہے۔ ہی انٹروڈیوس دی کرنسی آف روپی۔ سب سے پہلے جو بر صغیر میں جو کرنسی انٹروڈیوس روپے کی کروائی تھی، تو یہ جو ہے اس نے ہمارے پاس بر صغیر میں شیر شاہ سوری نے انٹروڈیوس کروائی تھی۔ تو یہ ایک افغان ایتھنک گروپ سے بلانگ کرتا تھا۔ شیر شاہ سوری ٹو کنٹرول آف مغل امپائر ان 1540۔ یہ 1540 میں اس نے مغل سے کنٹرول بر صغیر کا حاصل کیا تھا، انویڈ کر لیا تھا۔ آفٹر ہز ایکسیڈنٹل ڈیتھ ان دی 1545۔ اب اس کی جو ڈیتھ ہوتی ہے یہ بھی آپ نے نوٹ کرنا ہے۔ جو شیر شاہ سوری کی جو ڈیتھ ہے یہ 1545 میں ہوتی ہے۔ اس کے بعد اس کا بیٹا یہاں پہ حکمران بن جاتا ہے، جس کا نام ہوتا ہے اسلام شاہ۔ تو یہ شیر شاہ سوری سے ریلیٹڈ آپ کو 5-6 MCQs اسی ایک ہی سلائیڈ میں ہم نے کور کروا دیے ہیں، ٹھیک ہے۔ انشاءاللہ اس میں سے جو بھی MCQs آئے گا آپ کا سکپ نہیں ہوگا۔ تو ہم سیکنڈ MCQs ہمارے پاس ہے ہاؤ مینی گیٹس آر اراؤنڈ دی اولڈ سٹی آف لاہور۔ آپ کو پتہ ہے لاہور کے 12 دروازے ہوتے تھے۔ اب جو مختلف دہلی گیٹ ہے، اس میں ہمارے پاس اور بھی کافی سارے جو 12 دروازے تھے، لاہور کی انٹرنس انہی 12 دروازوں سے ہوتی تھی۔ تو لاہور کے کتنے دروازے ہیں؟ 12 دروازے، ٹھیک ہے۔ 10 ڈاؤننگ اسٹریٹ از این آفیشیل ریزیڈنس۔ یہ 10 ڈاؤننگ اسٹریٹ کیا ہے؟ یہ آفیشیل ریزیڈنس ہے UK پرائم منسٹر۔ جو UK پرائم منسٹر وہ کون ہے کرنٹلی؟ یہ بورس جانسن ہے۔ یہ ایکٹنگ پرائم منسٹر کے طور پہ کام کر رہا ہے۔ اس پہ کچھ ایلیگیشن تھی، اس کو ہٹا دیا گیا تھا۔ تو یہ پرماننٹ نہیں، یہ ایکٹنگ پرائم منسٹر کے طور پہ کام کر رہا ہے۔ تو یہ جو برٹش پرائم منسٹر کی جو ریزیڈنس ہے اس کو کہتے ہیں 10 ڈاؤننگ اسٹریٹ، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہمارے پاس 4th MCQs ہے وچ از دی ہائیسٹ ماؤنٹین پیک آف دی ورلڈ۔ اب اس سے ریلیٹڈ آپ کو 2 اور 4 MCQs بھی میں اس میں کور کرواؤں گا۔ جو دنیا کی سب سے جو اونچی ہے پیک وہ ماؤنٹ ایوریسٹ ہے، اور آپ کو پتہ ہوگا ماؤنٹ ایوریسٹ کہاں پہ ہے؟ یہ نیپال میں ہے۔ ماؤنٹ ایوریسٹ کہاں پہ ہے؟ نیپال میں، جو دنیا کی ہائیسٹ پیک ہے۔ اس کے بعد پاکستان میں جو ہائیسٹ پیک ہے وہ ہمارے پاس K2 ہے، ٹھیک ہے۔ پاکستان میں کون سی ہے؟ K2۔ اس کے بعد ہمارے پاس 5th MCQ آ جاتا ہے لوئسٹ پر کیپٹا انکم آف دی مسلم ورلڈ۔ اب آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ مسلم ورلڈ میں ہمارے پاس سب سے کم آمدن پر کیپٹا انکم جو ہے صومالیہ کی۔ یہ آپ کو پتہ ہے یہ افریقن کنٹری ہے، اور یہ بیکورڈ کنٹری ہے، ابھی انڈر ڈیولپنگ کنٹری ہے۔ تو اس کی جو سب سے کم ہے پر کیپٹا انکم آن دی بیسس آف پر کیپٹا GDP، قطر از دا ریچسٹ کنٹری ود ان دی ایگزسٹنگ $1,33,357 اب دنیا میں جو مسلم کنٹری ہے، بلکہ ایون کہ ورلڈ میں جو سب سے زیادہ پر کیپٹا انکم ہے وہ ہے قطر کی، ٹھیک ہے۔ آگے ہمارے پاس 6 MCQs ہے ہمارے پاس ٹرکش پریزیڈنٹ وہ کنفرڈ نشان پاکستان بائی گورنمنٹ آف پاکستان۔ اب پاکستان نے جو ہے طیب اردگان جو تھا، جو ٹرکش پریزیڈنٹ تھا، اس کو نشان پاکستان کا ایوارڈ دیا تھا۔ یہ آپ کو پتہ ہوگا پاکستان میں یہ ہائیسٹ سول ایوارڈ ہے،
ٹھیک ہے. جبکہ جو آرمی کا سول ایوارڈ ہے وہ نشان حیدر ہے، جبکہ پاکستان کا ہائیسٹ سول ایوارڈ ہے وہ نشان پاکستان ہے. یہ پاکستان نے ٹرکش پریزیڈنٹ طیب اردگان کو دیا تھا. ٹھیک ہے. اس کے بعد ہمارے پاس 7 کویشچن آ جاتا ہے. KGB واز اے سیکرٹ ایجنسی آف. اب KGB کس کنٹری کی ہمارے پاس سیکرٹ ایجنسی؟ آپ کو پتہ ہے پاکستان کی IS ہے. تو جو KGB ہے یہ USSR کرنٹلی رشیا کی جو ہے یہ ہمارے پاس رشیا کی یہ سیکرٹ ایجنسی ہے. اس کے ساتھ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو انڈیا کی ہے وہ ہمارے پاس را ہے، انڈیا کی جو سیکرٹ ایجنسی را ہے. اس کے بعد ہمارے پاس اسرائیل کی جو ہے وہ موساد ہے، موساد از دی سیکرٹ ایجنسی آف اسرائیل. اور اس کے بعد USA کی آپ کو پتہ ہونا چاہیے جو ہے یہ CIA ہے. اس کے بعد UK کی ہے M16 ہے. ٹھیک ہے. اور یہ آپ نے ایجنسی اسی طرح یاد کر لی. اگر ایک آ جائے تو اس طرح آپ نے گوگل پہ سرچ کر کے، ہماری کوشش ہوگی کہ میکسیمم آپ کو اسی کے ساتھ جتنے MCQs پاس پیپر میں آ سکتے ہیں یا آئے ہیں یا فیوچر میں آ سکتے ہیں تو وہ بھی اسی کے ساتھ کور کرا. تو یہ جو کوئی بھی ایجنسی پوچھے گا تو انشاءاللہ اس میں آپ کو ساتھ ساتھ کور ہوتا جائے گا. 8 ہمارے پاس MCQs ہے کہ انیمیا از اے ڈیزیز. اب انیمیا یہ ڈیزیز ہے کس چیز کی ڈیزیز ہے؟ یہ بلڈ کی ڈیزیز ہے، بلڈ لیسنس. جب خون کی کمی ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں انیمیا. ہیومن باڈی میں خون کی کمی کو جو بیماری ہوتی ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ انیمیا. اس کے بعد ہمارے پاس 9 نمبر پہ MCQs ہے لارجسٹ پینسلولا آف دا ورلڈ. پینسلولا آپ کو پتہ ہونا چاہیے. بے کیا ہوتا ہے، پینسلولا کیا ہوتا ہے، یہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے. ٹھیک ہے. یہ آپ نے گوگل پہ اسپیشلی سرچ کر لینا اور ساتھ ساتھ جیسے میں بتاتا جا رہا ہوں ان کو بھی ساتھ ساتھ آپ نے پوائنٹ نوٹ ڈاؤن کرتے جانا. تو لارجسٹ پینسلولا آف دی ورلڈ ہے عریبین. جو عریبین پینسلولا ہے یہ دنیا کا سب سے بڑا پینسلولا ہے. اس کے بعد دی لارجسٹ پینسلولا ان دی ورلڈ از دی عریبین پینسلولا اسپریڈ اوور 12,50,006 اسکوائر مائلز. یہ اس کی جو ہے یہ اس کا ایریا ہے جہاں پر یہ پینسلولا پھیلا. اس کے بعد ہمارے پاس عریبین پینسلولا از کنیکٹڈ ٹو دی مین لینڈ ایشین کانٹیننٹ اینڈ سراؤنڈڈ آن آل سائڈز بائی دی پرشین گلف. اب یہ آپ کو اس کے ساتھ یہ ریلیونٹ MCQs یہ بھی پوچھ سکتا ہے کہ عریبین پینسلولا کے ساتھ کون سا گلف ہے. تو یہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے پرشین گلف جو ہے اس کے ساتھ ملحقہ ہے، اس کے ساتھ بالکل ہے. اور اس کے ساتھ پھر ہمارے پاس عریبین سی آ جاتا ہے اور ریڈ سی. یہ بالکل پینسلولا جو ہے پرشین گلف کے ساتھ ہے، عریبین سی اور ریڈ سی. یہ آپ کو یاد ہونا چاہیے، پتہ ہونا چاہیے. اس کے بعد دنیا کا جو سیکنڈ لارجسٹ ہے وہ انڈین پینسلولا ہے. فرسٹ لارجسٹ جو ہے وہ عریبین ہے اور سیکنڈ لارجسٹ ہمارے پاس انڈین پینسلولا ہے. اس کے ساتھ آپ کے یہ بھی MCQ بہت امپورٹنٹ ہے، یہ ریپیٹڈ MCQs ہیں تو یہ انشاءاللہ آ جائیں گے، یہ مجھے ایکسپیکٹڈ لگ رہی ہیں. اس کے بعد ہمارے پاس 10 نمبر پہ ہے 38 پیرالل لائن. یہ 38 پیرالل لائن کیا ہے؟ یہ ایکویٹر لائن ہے جو کہ ڈیوائڈ کرتی ہے نارتھ کوریا اور ساؤتھ کوریا کو. آپ کو پتہ ہونا چاہیے 38 پیرالل لائن کیا ہے. یہ نارتھ کوریا اور ساؤتھ کوریا کو ڈیوائڈ کرتی ہے. ٹھیک ہے. اس کے ساتھ ایک اور امپورٹنٹ MCQs ہے کہ میکمون لائن کیا ہے. یہ انڈیا اور چائنا کو سیپریٹ کرتی ہے، انڈیا اور چائنا کو یہ ڈیوائڈ کرتی ہے. اس کے ساتھ یہ آپ کو بہت امپورٹنٹ MCQs ہے. یہ اکثر اس سے پوچھ لیتا موسٹلی یہ 17 16 14 گریڈ کے MCQ پیپرز میں یہ لازمی پوچھ لیتا ہے کہ انڈیا اور چائنا کو جو سیپریٹ کرتی ہے وہ کیا ہے؟ میکمون لائن. اس کے بعد ہمارے پاس 11 نمبر پہ MCQ آ جاتا ہے دی انڈس واٹر ٹریٹی واز سائنڈ بٹوین. آپ کو پتہ ہے انڈس واٹر جو ٹریٹی ہے یہ ورلڈ بینک کے تھرو پاکستان اور انڈیا کے درمیان سائن ہوئی تھی 1960s میں. سپتمبر 1960 میں یہ ٹریٹی جو ہے یہ سائنڈ ہوئی تھی. اس کے یہ ٹریٹی بیسیکلی جو ریورز تھے ان کی ڈویژن تھی کہ 3 دریا جو ہے وہ پاکستان کو دے دیے جائیں اور 3 جو ہے انڈیا کو دے دیے جائیں. ٹھیک ہے. تو یہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے یہ کب ہوئی تھی؟ 1960 میں. یہ ورلڈ بینک نے کروائی تھی. جو آربیٹریٹر تھا وہ ورلڈ بینک تھا اور جو پاکستان پریزیڈنٹ تھا وہ جنرل ایوب خان تھے. یہ آپ کو پتہ یہ بھی ہونا چاہیے کہ پاکستان کے حصے میں کون کون سا دریا ہے اور انڈیا کے حصے میں کون کون سے ہے. پاکستان کے حصے میں ہمارے پاس چناب، جہلم اور جو ہے سندھ ہے. یہ 3 دریا پاکستان کے حصے میں ہے، جبکہ ستلج اور راوی اور جو ہے بیاس یہ جو ہے یہ انڈیا کے حصے میں آئے تھے. ٹھیک ہے. یہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے. آگے ہمارے پاس 12 نمبر پہ ڈوما از دی پارلیمنٹ. اب آپ کو پتہ ہونا چاہیے ڈوما پارلیمنٹ کون سی ہے. یہ رشیا کی پارلیمنٹ کو کیا کہتے ہیں؟ ڈوما پارلیمنٹ کہتے ہیں. جبکہ پاکستان کی پارلیمنٹ کو کیا کہتے ہیں؟
اس کو کہتے ہیں مجلس شورا، پاکستان کی پارلیمنٹ کو کہتے ہیں مجلس شورا۔ دی فرسٹ نیوکلر پاور پلانٹ آف پاکستان واز اسٹیبلشڈ ان 39 ویری امپورٹنٹ ایم سی کیوز ہے کہ پاکستان میں فرسٹ نیوکلر پاور پلانٹ کب اسٹیبلش ہوا تھا اور کہاں پہ ہوا تھا، یہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے۔ 28 نومبر 1972 میں یہ اسٹیبلش ہوا تھا، اور یہ کراچی میں اس کو یہ پاور پلانٹ بنایا گیا تھا، اور یہ کس نے بنایا تھا؟ ود دی ہیلپ آف کینیڈا، ٹھیک ہے۔ یہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کس کنٹری کی مدد سے پاکستان میں نیوکلر پاور پلانٹ بنا کے، کینیڈا کی۔ اور آپ کو پتہ ہے یہ کس نے کے دور میں ہوتا ہے؟ پریزیڈنٹ ذوالفقار بھٹو، یہ اس کا افتتاح کیا تھا، انوگریشن کیا تھا۔ اور یہ جو گریڈ اسٹیشن ہے کے الیکٹرک، آپ کو پتہ ہے کراچی میں جو پاور سپلائی ہے وہ کے الیکٹرک کرتی ہے، اور یہ کے الیکٹرک جو ہے یہ جو اپنی انرجی لیتی ہے یہ نیوکلر پاور پلانٹ سے لیتی ہے، یہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے۔ بہت امپورٹنٹ ایم سی کیوز، اس میں 3-4 ایم سی کیوز آپ کے کلیئر ہو رہے ہیں۔ اس کے بعد ہمارے پاس 50 نمبر پہ ایم سی کیوز آ جاتا ہے، دی لینتھ آف سوئز کنال۔ سوئز کنال جو ہے یہ ایک پاتھ وے ہے ٹریڈ کا، جو کہ اس کی لینتھ کتنی ہے؟ 193.30 کلومیٹرز۔ یہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے اس کی لینتھ کتنی ہے؟ 193.30 کلومیٹر سوئز کنال ہے۔ دی سوئز کنال اسٹریچ 120 مائلز۔ اب اس کو مائلز میں دیکھیں گے تو یہ 120 مائل بن جائے گا، کلومیٹر 193 بن جائیں گے، اور جو مائلز میں جب کریں گے 120 مائلز ہو جائیں گے۔ آپ کو پتہ ہوگا کہ 1 مائل از اکول 1.6 کلومیٹر، ٹھیک ہے۔ فرام پورٹ سیڈ آن دی میڈیٹرینین سی ان ایجپٹ ساؤتھ ورڈ ٹو دی سٹی آف دی سوئز۔ آپ کو پتہ ہونا چاہیے میڈیٹرینین سی کو جو ہے یہ پورٹ اس کے ساتھ کنیکٹ کرتا ہے، یہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے ایجپٹ کے یہ اندر ہے، ٹھیک ہے۔ دی کینال سیپریٹ دی بلک آف ایجپٹ فرام دی سنائی پینسلولا۔ یہ جو کینال سیپریٹ کرتی بلک آف ایجپٹ فرام دی سنائی پینسلولا۔ اب آپ کے پاس ایک یہ بھی ایم سی کیوز آ جاتا ہے کہ سنائی پینسلولا کہاں پہ ہے، تو یہ میڈیٹرینین سی میں ایجپٹ کے ساتھ ہے۔ اٹ ٹوک 10 years ٹو بلڈ۔ اب اس کو بنانے میں کتنے سال لگے تھے؟ 10 سال لگے تھے، اینڈ واز آفیشلی اوپنڈ آن November 17, 1869۔ یہ بہت امپورٹنٹ ایم سی کیوز ہے، یہ پریویس پیپر میں اس نے پوچھا ہوا ہے کہ جو سوئز کنال ہے یہ اوپن کب ہوئی تھی، فرسٹ ٹائم کب اس کو لانچ کیا گیا تھا؟ یہ 17 نومبر 1869، اور اس کی کنسٹرکشن 1959 میں اسٹارٹ ہوئی تھی۔ آگے ہمارے پاس 16 نمبر پہ وچ سٹی آف پاکستان از نور محل از لوکیٹڈ۔ یہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے یہ بہاولپور میں نور محل موجود ہے، ٹھیک ہے، بہاولپور سٹی میں ہی یہ موجود ہے۔ 18 کوشچن ہے، ان وچ سٹی ان وچ کنٹری از دی گریٹسٹ اینڈ لانگیسٹ وال از جو ہے یہ کہاں پہ موجود ہے؟ لانگیسٹ اور گریٹسٹ وال۔ آپ کو پتہ ہے چائنا کی یہ وال ہے، یہ پوری ورلڈ میں موجود ہے، اس کو 8واں عجوبہ بھی کہا جاتا ہے دنیا میں، ٹھیک ہے۔ تو یہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے یہ سب سے بڑی اور گریٹسٹ وال ہے چائنا۔ دی موسٹ ایکسٹینسو اینڈ بیسٹ پریزروڈ ورژن آف دی وال ڈیٹس فرام منگ ڈینسٹی۔ یہ کب سٹارٹ ہوئی تھی؟ 1368 سے 1648 منگ ڈینسٹی میں یہ سٹارٹ ہوئی تھی، اور رنز فار دی 550 مائلز۔ اب اس کی لینتھ بھی آپ کو پتہ ہونا چاہیے 8850 کلومیٹر۔ اب مائل میں اس کو دیکھیں گے 5500 مائلز ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ آپ کے امپورٹنٹ ایم سی کیوز ہے، اس سے 2-3 ایم سی کیوز بھی کلیئر ہو رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ تھینک یو سو مچ۔ یہ آپ کے آج ہمارا یہ لیکچر تھا، 3rd لیکچر تھا انسپیکٹر ANF کی۔ ہم آن لائن تیاری گورنمنٹ جاب چینل سے کروا رہے ہیں، اسپیشل فری آف کاسٹ کروا رہے ہیں ان اسٹوڈنٹس کے لیے جو باری باری فیسز نہیں پے کر سکتے۔ تو انشاءاللہ ہمارے اس چینل سے انشاءاللہ باقی بھی ہم ٹاپک وائز بھی اس چینل پہ ہم آپ کو تیاری کروائیں گے۔ سب سے پہلے ہم پاسٹ پیپر جو پریویس پیپرز میں کویشچنز جو امپورٹنٹ کویشچن پوچھے گئے ہیں انسپیکٹر ANF میں یا ANF کی جتنی بھی جابز ہوتی ہیں ان سے ریلیٹڈ یہ ڈیٹا ہم شیئر کر رہے ہیں۔ تو اس چینل کو آپ سبسکرائب کریں، شیئر کریں دوستوں کے ساتھ، اور تاکہ آئندہ آنے والی ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچ سکے۔ تھینک یو سو مچ۔